میں پورا جو صحافی کمیونٹی ہے آپ سب کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ دیا ہے اور آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں تک یہ قانون ہے یہ ایک کالا قانون ہے مگر یہ پہلا کالا قانون نہیں ہے. جب بھی کوئی آمر آتا ہے جب بھی کوئی سلیکٹڈ آتا ہے تو وہ اپنا میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے عوام کا آواز دبانے کے لیے کالا قانون لے کر آتے ہیں. آج بھی ان کا یہی کوشش ہے لیکن ماضی کی طرح جیسے ہم نے مل کے ایوب خان کے کالا قانون کو ختم کیا تھا جیسے ہم نے مل کے ضیاء الحق کے دور پہ جو پابندیاں لگائے تھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وزیر اعظم بنتے ہوئے سارے ختم کیے تھے اور جیسے ہم نے مل کے مشرف کے جو بھی پابندیاں تھے صدر زرداری جیسے ہی صدر بنے ہم نے وہ ساری پابندیوں کو سارے کانے قانون کو ایک ایک کر کے اپنے قانون سے اپنا آئین سے صاف کیا تھا 18ویں ترمیم کی صورت میں. آج بھی اس ملک میں پیکا کا قانون ہے جس کا پاکستان پیپلز پارٹی پیکا کا قانون کو بھی نہیں مانتے ہیں اور یہ قانون جو بننے والا ہے یہ آزادی صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے. یہ جمہوریت پہ ایک ڈاکہ ہے مگر ساتھ ساتھ آزاد عدلیہ پہ بھی ایک حملہ ہے. آپ سے آپ کا اپیل کا حق چھینا جا رہا ہے. یہ ایک معاشی ڈاکہ بھی ہے معاشی حملہ ہے جو صحافیوں سے اپنے روزگار چھیننے کی کوشش ہے. اتنا بڑا فائنینشیل برڈن ڈال کے معاشی قتل کرنے کی کوشش ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف یہاں آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھا رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمان میں جا کے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے اور آپ کی تنظیم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیمیں ملک بھر میں جہاں آپ احتجاج کا کال دیں گے وہاں شہید بھٹو اور شہید بی بی کی جیالے آپ کے شانے بشانے کھڑے رہیں گے. اچھا بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پی ایم ڈی اے کا جو پرپوز لا ہے اس کو پہلے ایک آرڈیننس کی شکل میں لانے کی کوشش ہوئی. اس آرڈیننس کے ڈرافٹ پہ لوگوں نے اعتراض کیا. اب حکومت کہتی ہے کہ اس آرڈیننس کے ڈرافٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. آپ نیشنل اسمبلی کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. ابھی تک حکومت نے ہمارے ساتھ تو کوئی ڈرافٹ شیئر نہیں کیا. کیا بینگ ویری پرومیننٹ اپوزیشن لیڈر کوئی ڈرافٹ آپ کے سامنے آیا ابھی تک؟ جو ڈرافٹ ہمارے سامنے آئے ہیں وہ جو آرڈیننس رات کے اندھیرے میں قوم کے پیچھے نکالا گیا وہی ڈرافٹ ہے. کوئی ہمارے ساتھ ایسا کوئی بات چیت نہیں کیا گیا ہے نہ یہ کوشش کیا گیا ہے کہ ہمارا اعتراضات دور کرے آپ کے اعتراضات دور کرے. ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بلڈوز کرنا چاہتے ہیں وہ زبردستی یہ قانون پاس کروانا چاہ رہے ہیں مگر اگر وہ خزانہ خواستہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پیپلز لیبر جو ہے بیورو جو ہے اور لطیف کھوسہ صاحب آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی اگر خدا نہ خواستہ یہ کالا قانون بنتا بھی ہے تو ہم فوراً عدالت کے رخ کریں گے اور اس کو چیلنج کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اطلاع کے مطابق آپ کے خیال میں حکومت نیشنل اسمبلی سے اس بل کو پاس کروا سکتی ہے لیکن سینٹ میں پھر کیا ہوگا؟ ہمارا جو شک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا میجورٹیز کو سائڈ سٹیپ کروانے کے لیے وہ جوائنٹ سیشن سے پاس کروانا چاہ رہے ہیں. اگر یہ جوائنٹ سیشن نہیں تو وہ دوسرا جوائنٹ سیشن بلا کے اپنا بروٹ فورس سے کوئی تفصیلی ڈبیٹ کے بغیر دونوں ہاؤسز سے جو پروسیس ہے وہ فالو کیا بغیر پاس کرانا چاہ رہے. لیکن یہ ہمارا شک ہے کوئی ثبوت ابھی تک ہمارے پاس. اچھا یہ بتائیں کہ آج پریزیڈنٹ نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرنا ہے تو ابھی آپ جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں تو وہاں پر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟
हमारा पार्टी ने ये फैसला किया है कि हमारे 2 पॉइंट एजेंडा पे हम इस सेशन में एहतजाज करेंगे। एक जो ये आज़ादी सहाफ़त पर, आज़ाद ख्याल पर हमले कर रहे हैं, और दूसरा जो वो हक़ रोज़गार पे डाका मार रहे हैं, इसलिए वो आपके हक़ रोज़गार पे भी डाका मार के आगे चले हैं। और 20,000 ऐसे ख़ानदान हैं जो एक नाजायज़ अदालती फ़ैसला की वजह से बिल्कुल आपके साथ साथ एहतजाज कर रहे हैं। तो इन 2 पॉइंट एजेंडा पे हम इस हुकूमत के इस सेशन में एहतजाज करके अपना पॉइंट नोट भी करेंगे। ये जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया है रिसेंट पास्ट में, क्या इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको पीपल्स पार्टी के दौर में नौकरियां दी गई थी? सर, ये किस किस्म का इल्ज़ाम है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जब भी हुकूमत में आते हैं वो रोज़गार दिलवाती है। तो पाकिस्तान में जिनको रोज़गार मिला है ज़्यादातर वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको रोज़गार दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा सियासी कारकुन है। जब आप नौकरी पेशा हो जाते हो, आपका सियासी ताल्लुक भी ख़त्म हो जाते हैं। और इन सारे लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है, ये पहली बार नहीं दूसरी दफ़ा हुआ है। पहली 90s के दौर में इनको रोज़गार से निकाला गया, तब वो 30 साल के थे। फिर उनको बहाल किया गया, एक बार फिर उनको नौकरी से निकाला गया, अब वो 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। कौन आदमी जो 50 साल का हो जाता है एक नया कारोबार शुरू कर सकते हैं? वो इस मुआशी बहरान में जब सब मान रहे हैं कि महंगाई इंतहा पे है, बेरोजगारी गुर्बत तारीखी सतह पे है, इस किस्म का जुल्म करने का तो क्या बनता? अगर हम साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल कर सकते थे तो इसी पार्लियामान ने उन 20,000 खानदानों को बहाल किया है। उनके हक़ रोज़गार पे, आपके हक़ रोज़गार पे हम ये हुकूमत को डाका मारना नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कुछ दिन पहले आपने नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स की एक मीटिंग की थी। उसमें बहुत से जो सहाफ़ी हैं, आपने उनकी बात सुनी थी जिन पर रिसेंट पास्ट में हमले हुए थे। उसमें असद तूर साहब भी थे, मतीउल्लाह जान साहब भी थे, उसमें अफसार आलम साहब भी आए, आसमा शराजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी बात की। उस मीटिंग में आपको पुलिस की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सी एश्योरेंसेस करवाई गई थी। कुछ हमें उसके बारे में आप बताएंगे कि फॉलो उसका क्या जो भी क्या फॉलो, सारे जो फॉलो अप हुए हैं, एक मज़ीद इंफॉर्मेशन कमेटी में भी मीटिंग हुआ है, हमारे सब कमेटीज़ में भी इंटरेक्शंस हुए हैं। और मैं इतना कह सकता हूँ कि अनसेटिस्फैक्ट्री है वो इसलिए कि जिनके खिलाफ ये हमले हुए थे वो मुतमिन नहीं है। तो जब तक वो मुतमिन नहीं होंगे हम मुतमिन नहीं हो सकते हैं। हमने उस मीटिंग में और एक ख़त भी लिखा था एक इदारे को, और हमने अपना ख़त और अपना एतराज़ात वहाँ पहुँचाए थे। बिलावल साहब, जब आप पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, ये इस प्रपोज लॉ पर आप तनकीद करते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं वो काउंटर क्रिटिसिज्म में ये कहते हैं जी कि सिंध में भी सहाफ़ियों के लिए हालात बड़े ख़राब हैं, वहाँ पर भी बड़े हमले होते हैं, तो आप उसकी बात क्यों नहीं करते? मैं बिल्कुल करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि कोई एक सूबा नहीं है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ सहाफ़त करना इस मुल्क में मुश्किल नहीं है। मैं सिंध के हद तक इतना कह सकता हूँ कि जो जुल्म होता है या होगा वहाँ, जैसे यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़े हैं, वहाँ भी हम मुस्लिमों के साथ खड़े हैं। जो भी हमारे बस की बात है उनकी मदद करने में, उनके साथ देने में हम करने को तैयार हैं। मगर हमें सब मिलके इस पूरे मुल्क में जो भी सहाफ़ियों के साथ जुल्म और ज़्यादती होता है उनको रोकना चाहिए। और सिंध में जो हमारा रीजनल सहाफ़ी हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, और उनका जो भी एक इंसिडेंट होता है वो मुल्क और कौम के सामने लेकर भी आते हैं। यहाँ पर आपके आने से पहले बात हुई थी, जो हमारे RIUJ के ये धरना एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं अफजल भट्ट साहब, वो हमें रिमाइंड करवा रहे थे कि
2007 میں 2007 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ہمارے دھرنے میں تشریف لائی تھی. اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ آپ پچھلے سال بھی آپ آئے تھے، ہمارا اسی جگہ پہ دھرنے میں آئے تھے، آج آپ پھر آئے ہیں. تو یہ جو ایک ٹریڈیشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر آپ پارلیمنٹ کے اندر جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں آپ سے یہ سوال ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئر پرسن کی حیثیت سے کر رہا ہوں، آپ میڈیا فریڈم پاکستان میں اس وقت لائرز کمیونٹی کے جو کنسرنز ہیں اس پر آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو متحد کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک کہ جہاں تک یہ میڈیا کی بات ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ہی سٹانس ہے، اور جہاں تک دوسرے ایشوز ہیں، ہمیں سارے ایشوز جو ملک اور قوم کے فائدے میں ہیں ان پہ جوائنٹ ہی پروپوزل رکھنا چاہیے. اور ہمارا جو پارلیمانی قائد حزب اختلاف ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ ہمیں آن بورڈ لیتے ہیں ایشو ٹو ایشو. شہباز شریف صاحب سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ میرے تو ساری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو بڑے زبردست تعلقات ہے. آپ کی کیا؟ میں نے سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی تعلقات آپ کے پہلے اچھے تھے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں. وہ ہم نہ صرف یہ ہمارا ایک نسل کا نہیں، مسلسل ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی تھے، اور انشاءاللہ اور آنے والے نسل کے ساتھ کریں گے. سیاست میں مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے. اچھا، عاصمہ شرازی صاحبہ جو ہے وہ بھی کوئی بات آپ کو سوال کرنا چاہتی ہیں؟ بالکل، ویمنز امپاورمنٹ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ایک سیکنڈ، یہ مائک کو پکڑے تھا کہ یہ مائک ساتھ ساتھ ہوتا کہ جی. السلام علیکم. ہم چلائیں گے نا، ویسے چلیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس وقت موجود ہیں پارلیمنٹ کے بالکل باہر، جہاں پر یہ دھرنا صحافیوں نے دے رکھا ہے. کیا پرابلم ہے؟ اور رات کو چلنا ہے بھائی، اور نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو پیچھے کر لیں. ٹھیک ہے، میں احترام کرتی ہوں. اب ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں اس وقت صحافیوں کے دھرنے سے جو کہ پارلیمنٹ کے باہر جاری ہے، وہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں. اور یہ بہت اہم موقع ہے کہ جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس قانون کے حوالے سے جو کہ ابھی تک پرپوزڈ ہے، اور ابھی تک اس کو صرف اس کا مسودہ پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. وہ کالا قانون جو کہ میڈیا کی آزادی کو اور میڈیا کے جو تمام اس وقت جو ہمارا آزادی رائے ہے اس کو سلب کرنے کی ایک کوشش ہوگی. یہاں پہ سارے سینئر صحافی موجود ہیں، پی ایف یوجیز ہیں، آر آئی یوجیز ہیں، جتنی یوجیز ہماری صحافیوں کی منتخب یوجیز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو چنتخب ہیں، اور چنتخب کا یہ دور ہے، لیکن ہم منتخب کی بات کر رہے ہیں جو یہاں پہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سب سے اہم بات، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں کے لیے بات کی ہے، صحافیوں کی آواز کے لیے. وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، جب ہم پابند تھے، پابند سلاسل تھے، جب ہمارے بولنے پہ پابندی تھی، محترمہ یہیں آئی تھی، اور ہم سب کے ساتھ انہوں نے اس وقت بھی یکجہتی کی تھی اسلام آباد کے اندر. تو میرے ساتھ اس وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود ہیں، جن سے ہم بات کریں گے کہ اس سلیکٹڈ، چونکہ انہوں نے سلیکٹڈ کہا تھا سب سے پہلے، تو اس نظام کے بارے میں ان کی اب کیا رائے ہے، کیونکہ یہ مزید آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. السلام علیکم بلاول صاحب. السلام علیکم. بلاول صاحب، میں ایک تو آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے ہیں. حامد میر صاحب بھی، باقی ہمارے جتنے سینئر صحافی ہیں ان کی موجودگی میں یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کالا قانون جس کے لیے ہم سب احتجاج کر رہے ہیں، یہ اس منزل کی طرف ایک سفر ہے جو حکومت نے شروع کیا ہے، سنگل پارٹی سسٹم یا مزید آمریت کی طرف، یہ اس کی طرف ایک قدم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا قانون ضرور ہے، لیکن یہ ان کا پہلا کوشش نہیں رہا ہے. اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر وقت کا ظالم، ہر وقت کا عامر نے یہ کوشش کی
کہ پاکستان کی صحافی کا آواز بند کرنے کا، پاکستان کا میڈیا کا کمزور کرنے کا، لیکن وہی میڈیا بعد میں جا کے ان آمروں کے ان ظالموں کے اکیلیس ہی ثابت ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے مشرف نے میڈیا کے ساتھ ظلم کیا اور پھر کس طریقے سے اسی میڈیا پہ اس کے خلاف اس کے آمریت کے خلاف مہم چلایا گیا۔ جتنا ظلم ضیاء الحق کرتا تھا اتنا بہادری کے ساتھ پاکستان کا صحافی سچ کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، اور یہ ایک نیا کالا قانون ہے۔ ہم اس نیا کالا قانون کو بھی نہیں مانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قانون بنتا بھی ہے تو پاکستان کے صحافیوں میں اتنا دم ہے جنہوں نے ماضی میں مشرف کو شکست دلوایا، جنہوں نے ماضی میں عامر مشرف کو شکست دلوایا، وہ اس کٹ پتلی کو اور اس کٹ پتلی کے سارے کالے قانون کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بلاول صاحب، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر صحافی تو کھڑے ہیں ہر دور میں، پابندیاں سیاستدانوں نے اور جمہوریت پسند سیاستدانوں نے برداشت کی ہیں، لیکن ایک الزام اپوزیشن کے سر پہ بھی اس وقت جا رہا ہے کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہوتی، ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی، تو شاید یہ جو سسٹم اس وقت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اتنا آسان نہ ہو جاتا جو کہ اس وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس حکومت کی لیجسمیسی کی بات ہے، جہاں تک اس ملک میں جمہوریت کی بات ہے، جہاں تک اس ملک میں آپ کا آزادی کی، میڈیا کا آزادی کی بات ہے، تو سب ایک پیج پہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو یا مجھے یا پاکستان کا عام آدمی کو اس وزیر اعظم کو ایک اور دن بھی وزیر اعظم برداشت کرنے۔ وہ کیسے؟ اس لیے ہم نے اسی پارلیمان کے فلور پہ جہاں سے وزیر اعظم عمران خان کا میجورٹی ثابت کر کے وہ وزیر اعظم بنا، اسی فلور سے ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر منتخب کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ عدم اعتماد جو ایک جمہوری ہتھیار ہے، وہ جمہوری ہتھیار استعمال کر کے ہم اس سلیکٹڈ کا جو دور ہے ختم کر سکتے ہیں۔ اور میرا آج بھی یہی اپیل ہے جو میں ان دنوں میں کہتا تھا ہمارے دوستوں سے کہ اس موقف پہ اگر ہم سب مل کے آ جائیں تو یا ہم اس کو فوراً گھر بھیج دیں گے یا اتنا ہلا کے رکھ دیں گے کہ وہ اس قسم کی ظلم نہیں کر سکے۔ تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کوئی نہ کوئی نوابزادہ نصر اللہ خان کو پیدا کرنا ہوگا جو کہ سر نوابزادہ نصر اللہ خان کا بیٹا میرا ساتھ ہے، ادھر ہی کھڑا تھا، آپ کا احتجاج میں شامل ہیں، اور ہم نے بہت کی کوشش کی۔ اصولاً جو پی ٹی ایم کا ہیڈ ہوتا ہے ان کا یہ امپارشل ایسا کوئی رول ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم نے وہاں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے ریٹن میں طے کیا، جو ہم نے ہر میٹنگ میں کہا، جو ہم نے ان سے الگ ہونے کے بعد بھی کہا، اب میں انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے جگہ جگہ پہنچ کے عوام کے سامنے بھی رکھوں گا کہ ہم عمران کو نکالنا چاہتے ہیں، ہمیں اس سلیکٹڈ رول کو ختم کر کے ایک دروازہ کھولنا چاہتے ہیں ایک نیا سیاست کے لیے، ایک وہ سیاست جو عوامی نمائندگی پہ یقین رکھے اور جو فیصلے عوام کے نمائندے کریں گے وہ عوام کے لیے، عوام کے مستقبل کو ضرور سوچ کے وہ فیصلے کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جمہوریت پہ شبخون مارنے کی ایک تیاری ہے جس کا پہلا نشانہ صحافی ہے، کرنا کیا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے، یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے، یہ ہر وقت ایک کوشش ہے سارے وہ حکومتوں سے جو نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں یہاں کے شہری آزاد ہوں، یہاں کے شہری اپنے آزاد طریقے سے ووٹ دیں، یہاں کے شہری اپنے آزاد طریقے سے سوچے، یہاں کی شہری اپنی آزاد طریقے سے بولے۔ ہمیشہ اس سچ کے خلاف، اس آزادی کے جو مخالف ہے وہ اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنا کوشش جاری رکھنا ہے، ہمیں اپنا جمہوری سپیس کسی کو سیٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں میڈیا میں بھی وہ سپیس نہیں سیٹ کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ وہ پارلیمان جو ہمارے سامنے ہیں
اگر پاکستان کے سیاستدان اپنا سپیس اس فلو پہ چھیننے شروع کر دے تو کوئی اور ہمارا سپیس میں مداخلت نہیں کر سکے گا. تو ہمارا یہ محنت ہوگا, ہمارا یہ کوشش ہوگا, ہمارا یہ جدوجہد ہوگا کہ جمہوریت کے لیے جو سپیس ہے, جو عوام کا سپیس ہے, وہ عوام کے پاس واپس لے آئے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بات کی ہم سے اور اس بارے میں. جی 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 میں آپ لوگوں کا مائک کون سا, آپ لوگوں کا مائک کیسے ہوا؟ السلام علیکم سر, آپ خیریت سے ہیں؟ آپ نے بڑا بہادری کے ساتھ ان کے بہت مہربانی, بہت شکریہ. لوگ ہیں بس آپ لوگوں سے ہمت ملتی رہتی ہے. وہی کہیں آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ میں تھوڑا جگہ بنانا تھا ایسے سامنے. بالکل میں دیکھ رہا ہوں, سامنے دیکھ رہا ہوں, بالکل ایسے ہی بات کروں گا آگے جا کے. السلام علیکم جی. اس وقت ملک بھر سے صحافی جو ہیں اور ان کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں, جو فیک نہیں ہیں, جو جعلی نہیں ہے, جو حقیقی صحافیوں کی حقیقی نمائندہ تنظیمیں ہیں, ملک بھر سے آئے ہوئے صحافیوں کے ساتھ یہاں پر پارلیمان ہاؤس کے سامنے اور پارلیمان کے ماتھے پہ لکھے ہوئے کلمے کے سائے میں یہاں پر ایک بار پھر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. آمریتوں کے زمانے میں بھی اسی طرح سڑکوں پر بیٹھ کے صحافیوں نے اپنے حقوق کی جدوجہد کی, اور آج عمران خان صاحب کی حکومت ہے, جمہوریت میں حکومت ہے. سو بہت افسوس کی بات ہے کہ صحافی ایک بار پھر اپنے حقوق کے لیے انہیں عمران خان صاحب کی سرکار میں اسی پارلیمان سے چند گز کے فاصلے پہ وزیر اعظم ہاؤس ہے. یقیناً وزیر اعظم عمران خان صاحب تک صحافیوں کی آواز پہنچ رہی ہوگی. یہاں پی ایم ڈی اے کے کالے قانون کے خلاف جو صحافی دھرنا دے کے بیٹھے ہیں کل سے, اس میں تشریف لائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. گفتگو انہوں نے پہلی بھی کی ہے, تھوڑے سے مزید سوال کرتے ہیں. سر میں ٹو دا پوائنٹ آپ سے پہلا سوال کروں گی. حکومت کہتی ہے, خاص طور پہ وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے جو تقریر کی تھی یوم دفاع یوم شہداء پہ, وہاں پہ انہوں نے جو 5th جنریشن وارفیئر کی بات کی تھی اور ایک نئی نیریٹو جنگ کی بات کی تھی اور ایک نئے سائبر وارفیئر کی بات کی تھی, اور کہا تھا کہ دنیا بھر میں اور پاکستان کے اندر بھی موجود ریاست کے دشمن اس طرح سے نیریٹو بنا کے حملہ آور ہو رہے ہیں ریاست پہ, اس لیے پی ایم ڈی اے کا قانون بہت ضروری ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دو چیزیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا حکومت ہے, جو ہمارے وزیر اعظم ہے اور جو ہمارے وزیر ہے, ان کو ہمارا فوج کو, ہمارا فوج کی قیادت کو اس طریقے سے کوٹ ان کوٹ سیاست میں گھسیٹنا نہیں چاہیے. اور جو میرا دوسرا اس میں موقف ہے کہ جو بالکل پوری دنیا بھر میں جو ایک دوسرے کے خلاف ممالک ہیں, جو دشمنے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ملکوں میں میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو حملے کر رہے ہیں, مگر ان حملے کے جواب جو ہے کون بہتر دے سکتے ہیں؟ کیا یہ فواد چودھری اور ان کے ٹرولز بہتر جواب دے سکتے ہیں؟ کیا یہ جو امپلائیز وہ تنخواہ پہ بٹھا کے ان کے لیے ٹویٹس کرواتے ہیں اپنے شہریز کے خلاف, یا وہ آزاد رائے رکھنے والے صحافی جن کا کریڈیبلٹی ہے, جن کا دنیا بھر میں ان کا ایک پہچان ہے, جب وہ اپنا ملک کا دفاع کریں گے, جو کہ وہ ضرور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, وہ آپ کے سب سے بہتر دفاع ہوگا, وہ ایک امپارشل دفاع ہوگا جو ماننے والا ہوگا. اور اگر آپ اس قسم کی کٹپٹلی سے جواب دلواتے رہیں گے تو وہ 5th جنریشن وارفیئر کے مقابلہ کرتے کہ قابلیت نہیں رہا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات دے کے حکومت اداروں کو متنازع بنا رہی ہے, ان کو گھسیٹ رہی ہے اس پی ایم ڈی اے کے قانون کا جواز؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے اب بہت دفعہ ہمارے ادارے کو اپنے سیاسی پراپ سمجھ کے اپنے آپ کو حکومت میں جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً, جیسے آپ نے اسی کیس میں کہا تھا, ایک جو ڈیفینس ڈے کا اسپیچ کا کیا تعلق ہے ان کا اس قانون سے؟ جب انہوں نے یہ قانون اس ڈیفینس ڈے کا اسپیچ سے پہلے تیار کیا تھا, انہوں نے وہ آرڈیننس اس ڈیفینس ڈے کی اسپیچ سے پہلے تیار کی تھی, لیکن یہ جان بوجھ کے ہمارے اس تقریر کو اس کے ساتھ ملا کے کچھ کسی قسم کا سیاسی تحفظ لینا چاہ رہے ہیں, اور اسی
इसी किस्म की बयानबाजी से, इसी किस्म की कोशिशों से हमारे वो इदारे जो हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, वो किसी एक जमात के इदारे नहीं हैं, वो मुतनाज़ा हो जाते हैं। आप आवाम की सियासत करते हैं, आवाम की बात करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह सहाफ़ियों के धरने में आते हैं तो आप पे अटैक करने के लिए हुकूमत कहती है कि आप सियासी मकासद के लिए इन मामलात को इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, हुकूमत कहती है कि बाकी सियासी जमातें आवाम की बात करते हैं, लेकिन हम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून लेके आ रहे हैं। सो PMDA के काले कानून के ख़िलाफ़ किस हद तक आप जाने के लिए तैयार हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन? जहाँ तक ये हमारा सियासी फ़ायदा, वो आप बेहतर हमें बताएं। हम तो हमेशा आज़ाद मीडिया की बात करते हैं और चाहते हैं कि आज़ाद मीडिया हो, और आज़ाद मीडिया होगा तो हम सब का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। तो जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा और अगर उस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे लोग ध्यान करेंगे तो बेहतरी आएगी। ये पूरा मुल्क का फ़ायदा में होगा, किसी एक जमात का फ़ायदा में नहीं होगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त में जब आमिर ज़िया के बाद शहीद बीबी ने प्रेस पे पाबंदियां उठाए थे, तो शहीद बीबी से पूछा गया कि ये तो दिन रात आपके खिलाफ लिखते हैं, किसी और के खिलाफ लिखते ही नहीं है, आपने मीडिया को आज़ादी क्यों दी? तो शहीद बीबी ने कहा कि ये तो 10 साल का परास है, और अगर वो मेरे ऊपर निकालना चाहते हैं तो उनको निकाल दे दें। और हम उम्मीद रखते हैं कि आपके आने वाले जो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को चलाएंगे, हमेशा वो इस किस्म का ताकत रखेंगे कि वो तनकीद भी बर्दाश्त कर सकें। और एक आखिरी सवाल, पार्लियामान की कारकर्दगी, चौथे पार्लियामानी साल में आज आप दाखिल हो रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं आप पार्लियामान की कारकर्दगी को इन 4 सालों में? मैं समझता हूँ कि तारीख में अपने इतना गैर फाल पार्लियामान नहीं देखा होगा। हर दौर में जो भी पार्लियामान आया है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड के मुताबिक एटलीस्ट अपना रूल्स फॉलो करते हुए, एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए काम चलता था। और यहाँ ना अपोजिशन को बोलने की मौका मिलता है, ना हमारे मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। हर चीज़ चोर दरवाज़ों से और ऑर्डिनेंस से भी पीछे ले आया जाता है। अगर कोई अच्छा ऑर्डिनेंस भी हो, अच्छा भी सजेस्टेड हो, उसको मुतनाज़ा बनाया जाता है, इसलिए अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। ये वो जगह है जहाँ अवाम के मसाइल हल होना चाहिए, और अवाम के मसाइल हल करने के बजाय हुकूमत के वज़ीर गाली देते हैं, ज़ातियात पे हमले, ज़ाती हमले करते हैं, और अवाम के मसाइल का हल निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब।